بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے تمام قوموں کو کسی نہ کسی آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، اور ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو اس آزمائش کے متعلق آگاہ فرمایا اور اس آزمائش میں ثابت قدم رہنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اسی طرح امت محمدیہ کے آزمائش کے بھی بہت سارے میدان ہیں۔ ان آزمائش میں سے ایک بہت بڑی اور سخت آزمائش ایک ایسی قوم کا مقابلہ کرنا ہے جو وحشی اور درندہ صفت ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، کس نبی کی اولاد ہیں، اور ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور یہ کس جگہ پر آباد ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کب آزاد فرمائیں گے، پھر زمین پر کیا ہوگا۔ یہ بہت بڑے سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کی جاتی ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل سٹرونگ وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ معزز دوستو، امت محمدیہ کا یاجوج ماجوج کا سامنا کرنا قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، جس کے آنے کے دلائل قرآن و حدیث میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس قوم کے متعلق قرآن و حدیث کے علاوہ اس کا تذکرہ تورات و انجیل میں بھی ملتا ہے۔ یہ قوم دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے صاحبزادے حضرت یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے آس پاس کے لوگوں اور ارد گرد کے علاقوں پر وحشانہ تشدد اور توڑ پھوڑ کیا کرتے تھے۔ ان کی بستیاں چین سے ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ معزز دوستو، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں۔ اگر انہیں آزاد کر دیا جائے تو ہلاکت و بربادی مچا دیں گے اور لوگوں کے کاروبار، معیشت اور معاشرت میں فساد ڈالیں گے، اور انسانیت کے لیے دنیا میں رہنے کا دائرہ تنگ کر دیں گے۔ اس قوم یعنی یاجوج ماجوج میں ہر ایک کی عمر اتنا لمبی اور زیادہ ہوتی ہے کہ جب تک اس کی اولاد ہزاروں یا اس سے زیادہ نہ ہو تو اس کو موت نہیں آتی، اور ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہیں، اور یہ طویل اور مضبوط قد و قامت کے مالک ہیں، صنوبر کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ لوگ موسم بہار میں اپنی غاروں اور جگہوں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں، اور جو چیز ان کے پاس سے گزرے اس کو کھا جاتے ہیں۔ ان کے دانت اور ہاتھ اور پاؤں درندوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر حکومت عطا کر رکھی تھی۔ آپ نے مشرق اور مغرب کا سفر بھی کر رکھا تھا، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغلستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ دو عظیم اور طویل پہاڑوں کے درمیان موجود تھا۔ پہاڑ کی دوسری طرف یہی یعنی یاجوج ماجوج کی قوم رہتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ قوم ہمارے اوپر چڑھائی کر کے ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی یلغار اور فتنے سے بچانے کے لیے ان پہاڑوں کے وسط میں ایک مضبوط ترین دیوار قائم کروائی، جو دیوار پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے سے بنائی گئی تھی۔ دیوار کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا اور فرمائے، یہ دیوار وقتی طور پر آپ کی حفاظت کرے گی، ایک نہ ایک دن یہ دیوار بھی فنا ہو جائے گی جب میرے پروردگار اس دیوار کو فنا کرنا چاہیں گے۔ یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا،
اور گرد و غبار سے ان کے چہرے صاف کریں گے اور جنت میں ان کے جو درجات ہیں وہ ان کو بتائیں گے۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کو خروج کی اجازت دی ہے جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں، پس آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیے۔ اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے پھسلتے ہوئے اتریں گے، پھر ان کے دستے بحیرہ تبریہ پر گزریں گے تو اس کا سارا پانی صاف کر دیں گے، اور ان کے پچھلے لوگ آئیں گے تو کہیں گے کہ کسی زمانے میں اس میں پانی ہوتا تھا، اور وہ چلیں گے یہاں تک کہ جب جبل خمر تک جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے پہنچیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم قتل کر چکے ہیں، اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ پس وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون سے رنگے ہوئے واپس لوٹا دے گا، اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور پر محصور ہوں گے، اور اس محاصرے کی وجہ سے ان کو ایسی تنگی پیش آئے گی کہ ان کے لیے گائے کا سر تمہارے آج کے 100 درہم سے بہتر ہوگا۔ پس اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور پر محصور جب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، پس اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جس سے وہ ایک آن میں ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بالش زمین بھی خالی نہیں ملے گی جو ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ پس اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بھوکتی اونٹنوں کی گردنوں کی مثل پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپا نہیں رہے گا، پس وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ ترمذی شریف میں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ وہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو نہبل میں لے جا کر پھینکیں گے، اور وہ مسلمان ان کے تیر کمان اور ترکشوں کو 7 برس بطور ایندھن استعمال کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کا